إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار، لا تعداد، بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تمام مسلمان کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضوں کو کم ہی لوگ نبھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک تقاضا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا بھی ہے۔ لوگ آج یہ جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ وہابی درود و سلام کے منکر ہیں،
اب ظاہر ہے ایک مسلمان پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے پر اس طرح کا گھناؤنا الزام یہ بہت خطرناک ہے، اور ہم بڑے ادب اور احترام کے ساتھ یہ حق رکھتے ہیں کہ اپنے سے اس الزام کو صاف کریں اور حقیقت بتائیں کہ درود و سلام کا انکار کون کرتا ہے۔ ہمارے اسٹیج سے، ہمارے ممبر سے، ہمارے مصلی سے، ہماری مسجد سے، ہمارے مدرسے سے، ہمارے کسی ادارے سے کبھی کسی نے سنا ہو کہ بھی درود پڑھنا گناہ ہے، سلام پڑھنا گناہ ہے، درود سلام نہ پڑھا کرو۔ دیکھیں، جس چیز کے ہم منکر ہیں ہم ببانگ دہل اس کا انکار کرتے ہیں۔ جشن عید میلاد النبی ہم اس کے منکر ہیں، ہم اس کو گناہ اور جرم سمجھتے ہیں، اس کو بدعت سمجھتے ہیں، اس کو اللہ رب العزت کی ناراضگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹنے کا سبب سمجھتے ہیں، اور ہم الحمدللہ اس کا ببانگ دہل اعلان کرتے ہیں اور اس پر خطبات دیتے ہیں۔ تو آپ ہمیں جشن عید میلاد النبی کا منکر کہیں، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں، ہم منکر ہیں۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ آپ درود و سلام کے منکر ہیں، آپ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں، تو پھر یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، اور ہم اس جھوٹ کو بے نقاب کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ اور اس جھوٹے الزام کے رد میں بھی ہم آپ کو کوئی برا بھلا نہیں کہتے، آپ کی پگڑی اچھالنے کو اپنا مقصد نہیں سمجھتے، بلکہ دعوت اصلاح دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے کتاب و سنت کی روشنی میں درود و سلام کو فرض سمجھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک درود و سلام فرض ہے۔ 4 مواقع ایسے ہیں قرآن و سنت میں جن مواقع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا فرض ہے۔ ہمارے نزدیک 4 مواقع آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ یہ 4 مواقع ہر مسلمان کو یاد بھی ہونے چاہیے، کیونکہ ان میں سے اگر کسی موقع پر اس نے درود چھوڑ دیا تو وہ اللہ رب العزت کے ہاں مجرم بن جائے گا، جبکہ ہمارے وہ بھائی جو ہمیں درود و سلام کا منکر کہتے ہیں ان کے نزدیک یہ 4 موقع بھی درود پڑھنے کے لیے فرض نہیں ہے۔ ان کے نزدیک ان 4 موقعوں پر درود پڑھنا فرض نہیں ہے۔ الزام پھر بھی ہم پر ہے کہ ہم درود و سلام کے منکر ہیں، جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرما دیا ہے یا وعید فرما دی ہے کہ یہاں پڑھے لازمی پڑھنا ہے اور نہ پڑھنے کا یہ انجام ہے، وہاں درود پڑھنا فرض ہے۔ پہلا موقع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا فرض ہو جاتا ہے جب انسان نماز پڑھتا ہے۔ کوئی نماز ایسی نہیں جس کو نماز کہا جاتا ہے اس میں درود فرض ہے۔ یہ ہم اہل الحدیث کہتے ہیں، جنہیں آپ وہابی کہہ کر چڑھاتے ہیں نا کہ یہ درود و سلام کے منکر ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نماز میں درود پڑھنا فرض ہے، کم از کم 1 دفعہ۔ 2 تشہد ہوتے ہیں نا بعض نمازوں میں، جیسے ظہر عصر ہے، مغرب ہے، ایک پہلا تشہد ہے، دوسرا پہلا قعدہ ہے، پھر دوسرا قعدہ ہے۔ بعض علماء اہل حدیث کا تو یہ خیال ہے کہ دونوں قعدوں میں، دونوں تشہدوں میں درود پڑھنا فرض ہے، لیکن دوسرے علماء یہ کہتے ہیں کہ کم از کم آخری تشہد میں تو پڑھنا فرض ہے، یعنی کم از کم 1 دفعہ پڑھنا فرض ہے، دوسری دفعہ پڑھ لیں تو باعث ثواب ہے۔ یعنی 2 قعدوں والی نماز، جس نماز میں 2 دفعہ بیٹھتے ہیں التحیات میں، اس میں آخری دفعہ تو درود پڑھنا فرض ہے، لیکن اگر پہلی دفعہ بھی پڑھ لیں گے تو یہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ یہ ہم ہیں جنہیں آپ درود و سلام کا منکر کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں فرض ہے۔ جو شخص نماز میں درود نہیں پڑھتا، نماز فرض ہو نماز نفل ہو، نماز
فجر کی ہو، ظہر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو، عشاء کی ہو، رات کی ہو، دن کی ہو، جنازے کی ہو، کوئی بھی نماز ہو جس کو نماز کہتے ہیں، اگر اس میں درود نہیں پڑھا تو وہ نماز، جائیں آپ اپنے علماء سے جا کے پوچھیں کیا ہمارے مذہب میں یہ فتویٰ ہے کہ جو شخص نبی پر نماز میں درود نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی؟ جاؤ فقہ حنفی میں فتویٰ لے کر آؤ، آپ کو وہاں سے فتویٰ ملے گا کہ نہیں جی درود پڑھنا کوئی فرض نہیں ہے، نہ بھی پڑھو تو نماز ہو جاتی ہے۔ تو بتاؤ درود و سلام کا منکر کون ہوا؟ اور یہ حکم اللہ رب العزت نے قرآن میں دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح و توضیح حدیث میں فرمائی ہے۔ سورہ احزاب کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ رب العزت رحمت فرماتا ہے اپنے نبی پر، اور فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، درود کا مطلب ہوتا ہے دعائے رحمت کرنا۔ جب فرشتے بھی دعائے رحمت کرتے ہیں تو اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود پڑھا کرو، تم بھی نبی پر درود پڑھا کرو اور سلام بھی پڑھا کرو۔ یہ حکم قرآن میں آیا، سورہ احزاب میں آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، موطا امام مالک اور دیگر کتب احادیث میں بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ کئی ایک صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ مومنوں نبی پر درود پڑھا کرو اور سلام بھی بھیجا کرو۔ سلام کا تو ہمیں پتہ چل گیا، تشہد میں ہم سلام پڑھتے ہیں، لیکن درود کیسے پڑھنا ہے آپ پر؟ آپ ہی ہمیں سکھائیں کہ درود کیسے پڑھنا ہے۔ صحابہ نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں سکھائیں کہ ہم نے درود کیسے پڑھنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر درود ابراہیمی سکھایا۔ کون سا درود سکھایا؟ درود ابراہیمی جس کو کہتے ہیں، نماز میں درود سکھایا۔ اس درود کے بھی کئی الفاظ ہیں، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود یہی ہے، لیکن کسی میں الفاظ تھوڑے مختصر ہیں، کسی میں زیادہ ہیں، کسی میں الفاظ کچھ ہیں، کسی میں کچھ ہیں، لیکن درود ابراہیمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا۔ ہم نے بھی وہی درود سیکھا، اور ہم نماز میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق درود پڑھنا فرض سمجھتے ہیں، اور اللہ کے حکم کے مطابق ہمارا فیصلہ بھی یہی ہے کہ جو شخص نماز میں درود نہیں پڑھتا، کسی بھی نماز میں، اس کی کوئی بھی نماز نہیں ہوتی جب تک درود نہ پڑھے۔ یہ ہمارا فیصلہ ہے، اور ہمارے بھائیوں کے علماء کا فتویٰ ہے کہ درود پڑھنا کوئی فرض نہیں، نہ بھی پڑھو تو نماز ہو جائے گی۔ پھر بھی درود و سلام کے منکر ہم ہیں۔ دوسرا موقع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا فرض ہو جاتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں ذکر ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آئے، آپ کا ذکر مبارک آئے، تو وہاں پر درود پڑھنا فرض ہے۔ اگر کوئی شخص درود نہیں پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا، اللہ کے ہاں مجرم متصور ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر کئی الفاظ میں ایسے لوگوں کی مذمت کی ہے جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سن کر درود نہیں پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث جامع ترمذی وغیرہ کی، مسند احمد وغیرہ کی، کہ البخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، وہ شخص بخیل ہے، کنجوس ہے، جو شخص اس کے سامنے میرا ذکر ہوتا ہے لیکن مجھ پر درود نہیں پڑتا، وہ شخص بخیل ہے۔ اور بخل کی مذمت قرآن و سنت میں آپ کو معلوم ہی ہے، اسلام مسلمانوں کو بخیل بننے سے روکتا ہے، اور بخل جنت میں داخل ہونے سے روکتا ہے۔ بخل بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی بیماری ہے،
اور یہ انسان اپنے معاملات میں عقل بخل سے کام لے، کھانے پینے میں، کھلانے پلانے میں بخل سے کام لے، اس کا یہ انجام ہے۔ اور جو ایسا بخیل ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھنے کی وجہ سے بخیل قرار پائے، اس کا انجام کیا ہوگا۔ اور دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے، راغم انف رجل ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، ایسے شخص کا ناک خاک آلود ہو جائے، یہ محاورہ ہے، یعنی وہ تباہ و برباد ہو جائے، ذلیل و رسوا ہو جائے، جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور مجھ پر درود نہ پڑے۔ تیسری حدیث، جبریل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، پہلی سیڑھی پر آمین، دوسری پر آمین، تیسری پر آمین۔ یہ حدیث آپ نے مشہور ہے، سنی ہوئی ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول پہلے تو آپ ممبر پر سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے اس طرح نہیں کہتے تھے، آج کوئی خاص بات ہے ہمیں بھی بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس آئے، جب میں نے پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا انہوں نے ایک بد دعا دی، بدبخت لوگوں کا ذکر کیا، آپ نے حدیث سنی ہوئی ہے۔ دوسری سیڑھی پر میں نے پاؤں رکھا، جبریل نے پھر بدبخت لوگوں کو بد دعا دی، میں نے پھر آمین کہا، کیونکہ جبریل امین اللہ کے حکم سے آئے تھے اور وہ اللہ کے حکم سے بد دعا کر رہے۔ اور یہ ایسی بد دعا ہے جو لازمی قبول ہوگی، کیونکہ فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے، اور فرشتہ اگر دعا کر رہا ہے تو اللہ کے حکم سے دعا کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ حکم دے کے بھیج رہا ہے اور اللہ نے وہ دعا قبول کرنی ہے۔ اور اگر فرشتہ بد دعا کر رہا ہے تو اللہ کے حکم سے کر رہا ہے، تو لازمی بات ہے اللہ اس بد دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ اور اوپر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین۔ آمین کا مطلب کیا ہے؟ اللہم استجب، اے اللہ اس دعا کو قبول فرما لے۔ یعنی جبریل بد دعا کر رہا ہے اللہ کے حکم سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے عرض کر رہے ہیں اللہ تو اس دعا کو، جبریل کی دعا کو قبول فرما۔ تیسری سیڑھی پر بھی آمین کہا۔ آپ نے کیوں کہا ہے؟ فرمایا کہ تیسری سیڑھی پر، یا دوسری بعض روایت میں دوسری، بعض میں تیسری کا ذکر ہے، جب میں نے پاؤں رکھا تو جبریل نے کہا اے اللہ ان لوگوں کو تو تباہ و برباد کر دے، ان لوگوں کو اپنی رحمت سے دور کر دے، ان لوگوں کو لعنت کا مستحق بنا دے جن لوگوں کے سامنے نبی کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑھیں۔ بعدا لمن ذکرت عندہ فلم یصلی علیک، اے نبی اللہ کی لعنت ہو، پھٹکار ہو ان پر، تباہی و بربادی ان کا مقدر بنے جن کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، اے اللہ جبریل کی اس بد دعا کو ان کے حق میں قبول فرما لے۔ اس لیے ہم اہل حدیث اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سن کر آپ پر درود نہیں پڑتا، وہ بخیل بھی ہے، وہ ذلیل و رسوا بھی ہے، تباہی و بربادی اس کا مقدر ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، اللہ کی لعنت کا مستحق ہے۔ کیا اس کے باوجود ہم درود و سلام کے منکر ہیں؟ تیسرا موقع، کوئی مجلس و محفل ہے، آپ کی دنیاوی ہے، آپ کی دینی مجلس ہے، آپ کا مشورہ ہے، تو طویل مجلس ہے، آپ نے لمبا بیٹھنا ہے، اس میں کئی ایک معاملات زیر بحث آنے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی مجلس، کسی بھی قوم کی کوئی مجلس ہے، لوگ بیٹھتے ہیں وہاں پر، لمبی گفتگو چلتی ہے، اس میں وہ اللہ کا ذکر اور نبی پر درود نہیں پڑھتے تو اللہ رب العزت کے ہاں وہ مجرم ہیں، یہ ان کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گا، قیامت کے دن حسرت اور ندامت ہوگی۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ کسی نیکی کی وجہ سے اللہ معاف کر دے، ورنہ یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ جو لوگ لمبی مجلس میں بیٹھتے ہیں، چاہے کون سی مجلس ہے، کاروباری مجلس ہے، سماجی مجلس ہے، معاشی مجلس ہے، کوئی بھی مجلس ہے، کوئی بھی محفل ہے، اس میں اللہ کا ذکر اور نبی پر درود نہیں پڑھا جاتا، وہ مجلس اللہ کے ہاں بابرکت نہیں رہتی، اور وہ مجلس کے جو شرکاء ہیں وہ اللہ کے ہاں مجرم بن جاتے ہیں۔
یہ ہم اہل حدیث کا موقف ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے اس کو برحق مان لی۔ اسی طرح چوتھا موقع، 3 موقع ہو گئے نا، درود پڑھنا فرض ہے ان 3 موقعوں پر۔ چوتھا موقع ہے نماز جنازہ میں۔ بعض لوگ شاید اس کو نماز ہی نہیں سمجھتے کیونکہ اس میں رکوع سجود نہیں ہوتا، اس لیے اس موقع کو ہم سپیشل ذکر کرتے ہیں۔ ویسے تو بتا چکا ہوں، ہر فرض نفل، ہر دن رات کی کوئی بھی نماز ہو جس کو نماز کہا جاتا ہے اس میں درود فرض ہے، لیکن شاید کسی کے ذہن میں آ جائے کہ تشہد میں درود فرض ہے، تشہد میں بیٹھتے ہیں تو درود فرض ہوتا ہے، اس لیے یہ چوتھا موقع اسپیشل اور خصوصی یاد رکھیں کہ نماز جنازہ میں اگرچہ تشہد نہیں ہوتا، رکوع سجود نہیں ہوتا، لیکن اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا فرض ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے جو طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمایا ہے، جو طریقہ بیان فرمایا، جیسے کہ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز جنازہ میں یہ تھا کہ پہلی تکبیر کے بعد سورۃ الفاتحہ اور قرات ہوتی تھی، دوسری تکبیر کے بعد درود ہوتا تھا، اور درود وہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول درود کون سا ہے، کیسے پڑھیں درود؟ حالانکہ وہ عرب تھے، درود کا معنی مفہوم بھی سمجھتے تھے، خود بھی کوئی الفاظ بنا سکتے تھے، لیکن چونکہ نماز کا مسئلہ تھا، اہم مسئلہ تھا، اللہ کا حکم تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول ہم درود کیسے پڑھیں؟ آپ نے نماز کے لیے ایک ہی درود سکھایا ہے، اب نماز جنازہ میں بھی نبی والا درود چھوڑ کر ایک بدعی درود اپنی طرف سے بنایا ہوا، اپنی طرف سے بنا، اللہم صلی علی محمد کما سلمت و بارکت و رحمت، تو پتہ نہیں کون کون سی باتیں اپنی طرف سے گھسیڑتے ہیں درود میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اکتفا نہیں کرتے، اس کے باوجود الزام ہمیں دیتے ہیں کہ تم درود کے منکر ہو۔ ہم تو کہتے ہیں درود فرض ہے، آپ کہتے ہیں فرض نہیں ہے، ہم کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی درود کے بعد بغیر، آپ کہتے ہیں نماز ہو جاتی ہے درود نہ بھی پڑھو، حتیٰ کہ تشہد بھی نہ پڑھو، اور یہ بات پوری ذمہ داری سے میں کہہ رہا ہوں اور بطور اصلاح کہہ رہا ہوں، کسی پر کیچڑ اچھالنا مقصود نہیں ہے۔ فقہ حنفی کی معتبر ترین کتابیں، ہدایہ قدوری وغیرہ سب کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نماز میں سجدے کے بعد بیٹھ جائیں، تشہد میں اچھی طرح بیٹھ کر سلام پھیر دیں، کچھ بھی نہ پڑھیں، آپ کی نماز ہوگی۔ نہ تشہد جس میں سلام ہوتا ہے، نبی پر سلام ہوتا ہے، وہ بھی فرض ہے، تشہد کے بغیر بھی نماز نہیں ہوتی۔ نبی پر سلام تشہد میں ہے، نبی پر درود ابراہیمی میں ہے، کہتے ہیں نہ تشہد پڑھو، سلام پڑھو نبی پر، نہ درود پڑھو، تمہاری نماز مکمل ہے، بلکہ نہ ہی سلام پھیرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ دونوں طرف کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس سجدے سے اٹھ کر تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ سیدھے ہو کے اور بس ختم، تمہاری نماز مکمل ہو۔ پھر بھی درود و سلام کے منکر ہم ہیں، آپ کی کتابوں میں لکھا ہے اور معتبر ترین کتابوں میں لکھا ہے، جن کتابوں سے آپ اپنا دین لیتے ہیں، جن کتابوں سے آپ اپنی نماز لیتے ہیں، جن کتابوں سے آپ دیکھ کر اپنا روزہ لیتے ہیں، جن کتابوں سے دیکھ کر آپ حج کرتے ہیں، جن کتابوں کے مطابق آپ اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کتابوں میں معتبر ترین کتابوں میں، جن کتابوں کو آپ کہتے ہیں کہ یہ کتاب و سنت کا نچوڑ ہے، ہمیں قرآن حدیث پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارے پاس عرق اور نچوڑ جو آ گیا ہے، ان کتابوں میں یہ لکھا ہے نہ سلام پڑھو نہ درود پڑھو، تمہاری نماز پوری ہے۔ ہم کہتے ہیں سلام بھی فرض ہے، درود بھی فرض ہے، ہم درود و سلام کے منکر ہو گئے۔ کیوں بھائی، کیوں منکر ہو گئے؟ وجہ کیا ہے؟ وہی جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کی تھی، میں بتا چکا ہوں آپ کو پچھلے خطبات میں کہ ہم درود و سلام اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح نبی نے سکھایا ہے، اسی موقع پہ ہم دعاؤں میں درود و سلام پڑھتے ہیں جس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ ایک شخص نے چھینک ماری نا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، سنا چکا ہوں آپ کو، چھینک مار کر کہنے لگا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کا شکر بھی کرتا ہوں، نبی پر سلام بھی پڑھتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جلیل القدر صحابی نے روک لیا، فرمایا نہ بھئی،
یہی وجہ نا ہمیں کہتے درود سے روکتے ہیں جی، ہم نے محفل لگائی درود کی، اجتماعی درود کی، ہم درود کی جلیاں ڈال رہے تھے، یہ کہتے ہیں جی بدعت ہے، یہ دیکھو درود کے منکر ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہہ رہے ہیں نہ بھائی، تم نے اس موقع پر نبی پر سلام پڑھا ہے، نہیں پڑھنا۔ اور اگلی بات بھی سن لو، تمہارے ذہن میں شیطان یہ وسوسہ نہ ڈال دے دل میں کہ شاید میں سلام کا منکر ہوں۔ کہا اللہ کی حمد و ثنا اور نبی پر سلام میں بھی پڑھتا ہوں، لیکن لیس ہاکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں کیوں روک رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس موقع پر درود سکھایا، سلام سکھایا نہیں سکھایا نا، تو اس موقع پر کیوں پڑھے؟ اذان سکھائی نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذان سے پہلے درود سکھایا۔ آج ہمیں کہتے ہیں یہ درود و سلام کے منکر ہیں، ہم اذان سے پہلے درود و سلام پڑھنا چاہتے ہیں، یہ منکر ہیں۔ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما پر کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ جامع ترمذی آپ کے گھر میں بھی موجود، آپ کی مسجد میں موجود، آپ کے موبائل میں موجود، نکالو اور حدیث پڑھو کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے نہیں روکا سلام پڑھنے سے۔ فرمایا سلام کو مانتا ہوں، میں پڑھتا بھی ہوں، لیکن اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سکھایا۔ تو اذان کے موقع پر سکھایا ہے؟ نہیں سکھایا۔ کہتے ہیں جی کیا حرج ہے جی، درود و سلام ہی تو پڑھ رہے ہیں بھئی، نماز شروع کرتے وقت بھی پڑھا کرو، پھر نماز کے درمیان میں بھی شروع کر دیا کرو، نماز کے آخر میں بھی شروع کر دیو، جانور ذبح کرتے بھی کر دیا کرو، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بھائی ٹھیک ہے، کیا ہو جائے گا جانور ذبح؟ نہیں ہو جائے گا نا، تو آپ کی اذان کیسی ہو جائے گی، نماز کیسی ہو جائے گی؟ جس طرح مرضی آپ کا دل چاہے آپ درود بناتے رہیں، گھڑتے رہیں اور اس کو پڑھتے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم پڑھتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور جہاں جہاں آپ نے فرمایا ہے ہم چھوڑنے کو گناہ سمجھتے ہیں اور جرم سمجھتے ہیں، ہم فرض سمجھتے ہیں۔ آپ کہتے ہو نہ بھی پڑھو تو خیر ہے، پھر بھی ہم درود و سلام کے منکر ہیں۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث اس دنیا میں واحد جماعت ہے جو سب سے زیادہ درود پڑھتے ہیں اور سب سے زیادہ سلام پڑھتے ہیں۔ دنیا میں کوئی مذہب، کوئی مسلک ایسا نہیں جو ہم اہل حدیث سے بڑھ کر درود و سلام پڑھنے والا ہو۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، محدثین کرام نے کہی ہے۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی، حدیث لکھی۔ کیا حدیث ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، قیامت کا دن میرے ساتھ زیادہ مضبوط اور زیادہ گہرا تعلق ان لوگوں کا ہوگا، میرے سب سے قریبی قیامت کے دن وہ لوگ ہوں گے جو میرے اوپر زیادہ درود پڑھتے ہیں۔ زیادہ درود پڑھنے والے نبی کے ساتھ قیامت کے دن زیادہ قریبی تعلق والے ہوں گے۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ تعالی محدث ہیں، مشہور محدث ہیں، 354 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ شرف اس دنیا میں آل الحدیث کو حاصل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناتے ہیں، ہر بات پر کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا۔ صلی اللہ علیہ وسلم درود بھی ہے، سلام بھی ہے۔ ہم دن میں سینکڑوں دفعہ یہ کہہ جاتے ہیں، پڑھتے ہوئے پڑھاتے ہوئے۔ ہمارے عوام بھی حدیث قرآن اپنی جو نماز کی کتابیں ہیں، اور نماز کی کتاب کوئی پڑھے گا تو یہی لکھا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا، رکوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا تھا، سجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ پڑھتے ہیں نا۔ ہم سے زیادہ کون پڑھنے والا ہے؟ اور یہی بات امام ابو جعفر اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ جو 322 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، امام ابن حبان سے بھی پہلے فوت ہونے والے، وہ بھی فرماتے ہیں یہ شرف اہل حدیث کے سوا کسی کو حاصل نہیں کہ وہ سب سے زیادہ نبی پر درود پڑھتے ہیں اور نبی پر سلام بھی پڑھتے ہیں۔ اور یہی بات دیگر محدثین نے لکھی اور مفسرین نے لکھی ہے کہ اہل حدیث سے بڑھ کر کوئی نبی پر درود و سلام پڑھنے والا نہیں ہے۔ آپ اپنی کتابوں کو کھولیں اپنی کتابوں کو، بتائیں، آپ ہدایہ لے کر آئیں، ہم صحیح بخاری لے کر آتے ہیں، مقابلہ کرو، موازنہ کرو، کس میں نبی پر درود و سلام زیادہ ہے۔
خود کھول کے دیکھ لو، موازنہ کر لو، کون ہے نبی پر درود و سلام زیادہ پڑھنے والا اور زیادہ سننے والا اور زیادہ لکھنے والا؟ ہم ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، ہم منکر نہیں ہیں۔ ہاں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی طرح ہم بھی کہتے ہیں کہ جس طرح نبی نے سکھایا ہے ویسے پڑھو، جس موقع پر نبی نے سکھایا ہے، جس دعا میں نبی نے سکھایا ہے اس دعا میں پڑھو، باقی اپنی طرف سے اضافہ نہ کرو۔ یہ اضافہ بدعت ہے، اور اس بدعت کی کوئی گنجائش نہیں دین اسلام میں۔ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، کامل ہے۔ آج ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، سب سے زیادہ ہم ہی پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی بہت بڑا، سب سے افضل درود ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اور یہ بھی عرض کر دوں کہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو درود ہے یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ الفاظ ثابت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیگر انبیاء کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے۔ اور تمام صحابہ نے یہ درود پڑھا ہے۔ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان عمر بن الخطاب قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان ابی بکر الصدیق قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان عثمان بن عفان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس صحابی کا ذکر نکالو حدیث میں، ہر صحابی کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ درود ہے جو نبی نے سکھایا اور صحابہ نے اپنایا۔ آج سب سے زیادہ اہل حدیث اس کو اپنانے والے ہیں۔ ہماری کتابیں بھی گواہ ہیں، ہمارا مذہب، ہمارا مسلک گواہ ہے، ہمارا طرز عمل گواہ ہے، ہماری نمازیں گواہ ہیں، ہماری مجلسیں گواہ ہیں، ہمارا پڑھنا پڑھانا، ہماری مساجد اور ہمارے مدارس گواہ ہیں کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے درود و سلام کثرت سے پڑھنے والے ہیں۔ ہاں، جس موقع پر جس انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا ہم منع کرتے، نہ بھائی یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ بدعت ہے، اس کو چھوڑ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، آپ کے سکھانے کے مطابق پڑھو۔ اچھا، یہ درود ابراہیمی ہے، آپ کو معلوم ہو گیا، بخاری، مسلم، موطا امام مالک، دیگر حدیث کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درود ثابت ہے، یہی درود ثابت ہے، درود ابراہیمی۔ صحابہ نے پوچھا بھی، اللہ کے رسول سکھائیے، آپ نے یہ سکھایا، یہ درود پڑھو۔ افسوس کے ساتھ ہمارے بریلوی بھائیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، احمد یار خان نعیمی، تفسیر نعیمی مشہور ہے ان کی، ان کے گھروں میں موجود بھی ہوگی ورنہ ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ تفسیر نعیمی میں احمد یار خان نعیمی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ درود ابراہیمی صرف نماز میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ نماز والا درود ہے، نماز کے علاوہ اس کو پڑھنا گناہ ہے۔ ہم کوئی برا بھلا نہیں کہتے، دعوت فکر دیتے، ہمیں کوئی کسی بریلوی بھائی سے کوئی دشمنی اور عناد نہیں، ہمارے بھائی ہیں نا، ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ یہ لکھا ہے کہ درود ابراہیمی نماز کے علاوہ پڑھنا جرم اور گناہ ہے، نہیں پڑھ سکتے۔ کہتے یہ وہابی دیوبندی ہمیشہ یہ کہتے درود ابراہیمی پڑھو، اور ہمارے بعض جاہل پیر بھی ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھاتے ہیں، یہ جرم اور گناہ ہے، یہ کیوں پڑھاتے ہیں؟ پھر بھی کہتے ہیں کہ درود کے منکر یہ ہیں۔ ہم درود کے منکر ہیں؟ ہم کہتے ہیں نبی نے درود سکھایا، نماز میں بھی پڑھو، نماز کے علاوہ بھی پڑھو، سب سے افضل درود یہی ہے۔ مختلف الفاظ اور صیغے ہیں، یہ الفاظ بھی ہیں، اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ الفاظ بھی، جو بھی الفاظ ہیں آپ حدیث کی کتاب کے سے دیکھ کر یاد کر لیں، یہ درود ابراہیمی ہے، یہ سب سے افضل درود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے پوچھنے پر یہ سکھایا ہے، یہ سب سے افضل درود۔ آج کون کون سے درود؟ درود ہزارہ، درود لکھی، درود غوثیہ، درود ناریہ، نار آگ کو کہتے ہیں، آگ والا بھی درود ہے، درود ناریہ، درود غوثیہ،
درود تنجینا، فلاں فلاں درود، اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کر من گھڑت درود کہتے ہیں یہ پڑھو درود۔ نبی نے جو سکھایا ہے وہ درود نماز کے علاوہ نہ پڑھو، اور نماز میں بھی رہن دو، خیر ہے، نماز میں بھی نہ پڑھو تمہاری نماز ہو جائے گی، سمجھ گئے کہ نہیں؟ نماز میں نہ پڑھو تمہاری نماز ہو جائے گی، اور نماز کے بغیر تو پڑھنا ہی نہیں ہے، جرم ہے، گناہ ہے۔ اب سمجھ گئے نا؟ درود ابراہیمی سے دشمنی مول لے لی، نبی کے درود سے دشمنی، اور ہمیں کہتے ہیں یہ درود کے منکر ہیں۔ اللہ کے لیے سوچیں، یہ دعوت فکر ہے، دعوت اصلاح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا فرض ہے، ہم اللہ کے فضل و کرم سے درود و سلام پڑھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھتے ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا لازمی جز ہے۔ ہم تو کہتے ہیں وہ نماز ہی نہیں جس میں درود نہ ہو، جس میں درود نہ ہو نماز نہیں۔ آپ کہتے ہو جاتی ہے، آپ کی ہو جائی، ہماری نہیں ہوگی، کیونکہ نبی نے فرمایا نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگی، کسی اور کے طریقے کے مطابق ہو۔ ہم کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا درود پڑھنا فرض ہے، آپ کہتے ہیں نہیں، اپنی طرف سے بناؤ اور پڑھو، نبی والا درود پڑھنا گناہ ہے۔ یہ تفسیر نعیمی میں بات درج نہ ہو، میں مجرم۔ حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہے فقہ حنفی کی معتبر ترین کتابوں میں، البحر الرائق، یہ بہت بڑے حنفی عالم ہیں، ابن نجیم حنفی، جن کو ابو حنیفہ ثانی بھی کہتے ہیں، ان کی کتاب ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ بڑی عجیب بات ہم نے اپنے کتابوں میں، اپنی فقہ میں پڑھی ہے، فتاویٰ قاضی خان معتبر ترین فتاویٰ ہے فقہ حنفی کا، اس میں میں نے پڑھا ہے، کیا پڑھا ہے کہ اگر کوئی شخص قنوت میں درود، قنوت دعا ہے نا، قنوت وتر، قنوت نازلہ، اس میں اگر درود پڑھ لیتا ہے تو بعد میں تشہد میں درود پڑھ سکتا، منع ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر پہلے تشہد میں، پہلے اتحیات میں درود پڑھ لیا بھول کر، اور یاد رکھیں ان کے نزدیک اگر جان بوجھ کر پہلے تشہد میں درود پڑھ لیا تو نماز ہی ختم، نماز فاسد ہو جائے گی آپ کی۔ درود پڑھا ہے آپ نے، درود کے منکر ہم ہیں، لیکن اگر پہلے تشہد میں کوئی بھول کر حنفی درود پڑھ لے تو اس کی نماز گئی، کیوں؟ جرمانہ پڑے گا، کیوں درود پڑھا جان بوجھ کر؟ چلو نماز دوبارہ پڑھو، تمہاری نماز فارغ، باطل، ضائع ہوگی نماز۔ درود کے منکر ہم کہتے ہیں اگر بھول کر پہلے پڑھ لی، بھول تو سکتا ہے نا انسان، پھر اس پر سجدہ سہو پڑے گا، اس نے جرم کیا، گناہ کیا، غلطی کی نماز میں، بھول کر پہلے تشہد میں درود پڑھ لیا، درود پڑھنے پر سجدہ سہو ہے، غلطی پر ہوتا ہے نا سجدہ سہو، درود پڑھنا غلطی ہے۔ کہتے ہیں اگر غلطی سے بھی پہلے تشہد میں پڑھ لیا ہے نا تو دوسرے تشہد میں پڑھنے کی اجازت، سجدہ سہو بھی کرو اور دوسرا تشہد بغیر درود کے پڑھو۔ یہ فقہ حنفی، پھر بھی درود کے منکر ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔